ہر خاندان میں کچھ غریب اور کچھ امیر ہوتے ہیں۔ ہم پہلے خوشحال تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد حالات دگرگوں ہوتے گئے اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ شروع میں کسی سے ذکر کیا اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، تنہا حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ میرا سسرال ایک ہی تھا، شوہر چچا زاد تھے، دونوں طرف سے کافی زیور ملا تھا اور وراثت میں کچھ جائیداد بھی آتی تھی۔ بیوگی کے دنوں میں پہلے یہ زیورات کام آئے، بیچ بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا، پھر جائیداد کی باری آ گئی۔ 2 پلاٹ والد صاحب اور 2 خاوند سے ملے تھے جو میرے نام تھے، انہیں فروخت کر کے روپیہ بینک میں ڈالا اور اس سرمایے کے منافع سے گھر چلایا۔ کب تک؟ بالآخر یہ سلسلہ بھی موقوف ہوا کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے، کالج جانے لگے تھے، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے تھے، فیسوں میں خاصی رقم نکل جاتی، کھانے کو کچھ نہ بچتا۔ ان دنوں میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی تھی۔ خدا کر کے بڑے بیٹے کاشف نے تعلیم مکمل کر لی۔ اس کی ملازمت کے لیے تگدو کرنے لگی کہ اب وہی اس کشتی کا کھیونہار اور ہمارا سہارا تھا۔ گھر کے سب افراد کی امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ کاشف نے BA کیا تھا، BA کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کی، مگر گھریلو مسائل کے باعث یکسوئی سے تیاری نہ کر سکا۔ کامیابی نصیب نہ ہوئی تو میں نے مشورہ دیا، مزید تعلیم ضائع کرنے کی بجائے نوکری ڈھونڈو۔ اب تم نے کمانا ہے ورنہ تمہارے بہن بھائی پڑھائی جاری نہ رکھ سکیں گے۔ کاشف ایک بار پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری کر کے قسمت آزمانا چاہتا تھا، مگر اس نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ملازمت پر مجبور کر دیا۔ چاہتی تو بھائیوں سے امداد کی درخواست کر سکتی تھی، تاہم یہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ ایک قریبی عزیز پولیس افیسر تھے، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاشف پولیس میں ملازمت کرنا چاہے تو کل میرے پاس دفتر آ جائے۔ آج کل کچھ آسامیاں خالی ہیں، میں اسے پولیس انسپکٹر لگوا سکتا ہوں۔ میں نے کاشف سے ذکر کیا، وہ بولا، ماں میں کوئی بھی نوکری کر لوں گا، مگر پولیس میں جانا قبول نہیں ہے۔ آخر کیوں میرے بیٹے، لوگ تو ایسی پرکشش نوکری کے لیے ترستے ہیں، ایسی نوکری پا کر لوگوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ میری بات سن کر کاشف کا رنگ یوں اڑ گیا جیسے اسے خدا نخواستہ کسی نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا ہو۔ وہ بولا، ماں یہ کیسے الفاظ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں ایسا کہہ سکتی ہے۔ کیوں بیٹے، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ غلط؟ حیرت ہے امی جان، غلط نہیں بلکہ صریحاً غلط۔ بہت زیادہ غلط کہہ دیا ہے آج آپ نے۔ اب میں بیٹے کا منہ تاک رہی تھی، کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی، تبھی وہ بولا، امی جان پولیس کی نوکری میں بہت پیسہ ہے، آپ نے یہی کہا نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رشوت لوں؟ میں رشوت پر یقین نہیں رکھتا۔ کیا آپ رشوت پر یقین رکھتی ہیں؟ توبہ کرو بیٹا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، خدا نہ خواستہ کیا کبھی میں نے تمہیں ایسی تعلیم دی ہے؟ ہمیشہ ایمانداری کا سبق پڑھایا ہے، تم رشوت مت لینا، نوکری تو بری نہیں ہے۔ ماں مجھے اسی وجہ سے قبول نہیں ہے کہ رشوت نہ لی تب بھی مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی۔ آپ نہیں جانتی اس محکمے کے نظام کو۔ اچھا بیٹا، تم بہتر جانتے ہوگے، لیکن تمہاری نوکری ہماری مجبوری ہے۔ فی الحال میرا کہا مان لو اور پولیس انسپکٹر بن جاؤ۔ اگر کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو تو چھوڑ دینا یہ نوکری، استعفیٰ دے دینا۔ میرے مجبور کرنے پر کاشف اگلے دن میرے کزن کے دفتر چلا گیا اور چند روز بعد اسے تقرر نامہ مل گیا۔ وہ پولیس انسپکٹر بھرتی ہو گیا تھا۔ بہت خوش تھی، محلے میں مٹھائی تقسیم کی، کاشف ٹریننگ پر چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو تھانے دار بن چکا تھا۔ شروع دنوں میں کاشف پرسکون رہا، رفتہ رفتہ بے سکون نظر آنے لگا۔ میں پوچھتی تو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن گھر آیا، پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کیوں مضطرب نظر آ رہے ہو؟ تمہاری ماں ہوں، آخر مجھے کچھ تو بتاؤ۔ کہنے لگا، بتا دوں گا تو کہیں گی کہ نوکری چھوڑ دو۔ اب یہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتا اور ملازمت بھی، کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ دراصل ایک نیا آفیسر آ گیا ہے، پہلے والا ٹھیک آدمی تھا، لیکن یہ آفیسر کچھ اور مزاج کا ہے۔ بات مانو تو پریشانی لاحق ہوتی ہے، نہ مانو تو کھڈے لائن لگتا ہوں۔ میری سمجھ میں تیری بات نہیں آ رہی بیٹا، ذرا کھل کر بتاؤ۔ بعد میں بتا دوں گا ماں، ابھی تو یہ پستول رکھ لو۔
میں نے پستول رکھ لیا، لیکن رات بھر فکر کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ 2 روز اسی طرح گزر کے وہ مضطرب رہا۔ تیسرے دن اس نے وہ پستول مجھ سے مانگا اور ساتھ لے گیا۔ ڈیوٹی کر کے لوٹا تو سکون کی نیند سو گیا۔ اگلے روز ہم ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، بیٹا کیا بات تھی؟ اس پستول کا کیا قصہ ہے؟ کس کا تھا؟ کیوں میرے پاس رکھوایا تھا؟ کہنے لگا، امی یہ پولیس والوں کے لیے معمول کی بات ہے، لیکن میں چونکہ اس کا عادی نہیں ہوں اس لیے پریشان تھا۔ صاف بات کہو تاکہ سمجھ سکوں۔ کل رات کی ڈیوٹی تھی۔ رات کے 1 پہر بعد سنسان سڑک پر ایک مرد ایک عورت نظر آئے۔ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ جا کر ان کو دھر لیا، پوچھ گچھ کی۔ مرد باتوں کے لحاظ سے مناسب معلوم ہوا مگر گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ عورت اس کی گرل فرینڈ یا کرائے کی لڑکی نہ تھی، وہ بھی کسی عزت دار گھرانے کی لڑکی تھی۔ اگر بات اچھلتی اور تش تش بام ہو جاتی تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ عورت کسی اور مرد کی بیوی تھی جو ان دنوں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ 2 شریف گھرانوں کی عزت خاک میں ملنے لگی تھی۔ تب بھی وہ شخص گھبرا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے استدعا کی کہ انسپکٹر صاحب، بے شک مجھے تھانے لے چلو، جب بھاری جرمانہ لے لو، لیکن اس عورت کو چھوڑ دو، اسے تھانے نہ لے جاؤ، ورنہ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بے موت مارے جائیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر عورت کو جانے دیا، لیکن بغیر اسلحہ لائسنس کا وہ پستول کسی کے سر ڈالنا تھا جو میں نے آپ کو رکھنے کے لیے دیا تھا۔ بڑے آفیسر نے یہ ٹاسک میرے سپرد کیا تھا کہ اسے کسی کے بھی سر ڈال کر ناجائز اسلحہ رکھنے کا کیس بنانا ہے اور رقم اس سے لے کر دینی ہے۔ میں نے مرد کو حوالات میں بند کر دیا اور ناجائز اسلحہ رکھنے کا الزام اس کے سر ڈال دیا، اور 2 گواہوں کے دستخط لینے کے بعد میں گھر آ گیا۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا، سکون کی نیند سو گیا۔ کھانے کی میز پر میرے بیٹے نے یہ داستان سنا کر لمبی سانس لی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ کاشف کے ایک اعلیٰ آفیسر کا فون تھا۔ کاشف سمجھا میرے آفیسر نے شاباش دینے کے لیے بلوایا ہے۔ رات اسلحہ برآمدگی کی کارروائی جو مکمل کر آیا تھا، وہ جلدی وردی پہن کر روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچا تو کیسی شاباشی، وردی اتارنے کا حکم ملا۔ حیران کہ یہ کیا الٹی آنتے گلے پڑ گئے۔ شاباشی کی بجائے معطلی کی دھمکی، جبکہ ملزم پیسے والا تھا اور بھاری رقم دینے پر آمادہ تھا۔ پتہ چلا کہ جس شخص کو رات ناجائز پستول رکھنے کے الزام میں حوالات میں بند کر آیا تھا، وہ اعلیٰ آفیسر کا بہنوئی تھا۔ اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کی خاطر چپ رہا کہ عورت عزت سے گھر چلی جائے، اور خود کو تھانے میں بند ہونے دیا۔ مگر صبح اس نے اپنے برادر نسبتی کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملزم کو بری کر دینے کے احکامات کے ساتھ خود کاشف کی معطلی کے احکامات بھی تیار تھے۔ بڑی مشکل سے معافی تلافی پر جان بچی اور وہ معطل ہوتے ہوتے بچا۔ تب کاشف نے کہا، ماں اب آ گیا آپ کو میری بات کا مطلب سمجھ میں کہ کیوں پولیس کے محکمے میں جانے سے گھبرا رہا تھا۔ اب بتائیے آپ کیا کہتی ہیں؟ انسان دریا میں رہے اور گیلا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے پریشان ہوں، مضطرب رہتا ہوں کہ کاش آپ نے دیانت کا سبق نہ پڑھایا ہوتا۔ آپ نہیں جان سکتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ روز مجھے کیسی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روز اب یہی دعا کرتی ہوں، اے کاش کوئی فرشتہ صفت حکمران آئے اور ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ جانے وہ دن کب آئے گا، وہ روشن سویرا کب طلوع ہوگا۔